बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अदनान राही। नवाज शरीफ और अयाज सादिक की एक फ़ोन कॉल पकड़ी गई है जिसमें नवाज शरीफ ने अयाज सादिक को अपने बयानिया पर डटे रहने का हुक्म दिया है और मज़ीद राज भी खुल रहे हैं। उस हवाले से बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून की अब इस वक्त खुद टांगें कांप रही हैं, उनके अपने पसीने छूटे हुए हैं। इस हवाले से बातचीत करेंगे। फिर आपको ये बताएंगे कि अयाज सादिक और फवाद चौधरी के जो बयानात थे उसके बाद भारत में अब मज़ीद किस तरफ हालात चले गए हैं। और आज राजनाथ सिंह ने इमरान खान की तकरीर जो उन्होंने गिलगित में की उसके जवाब में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि हम आ रहे हैं आपसे गिलगित बल्तिस्तान लेने के लिए। उस हवाले से भी बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त सऊदी अरब एक बार फिर भारत को OIC का मेंबर बनाने जा रहा है और इसमें अब पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस होंगी, इस हवाले से भी बात करेंगे। और आपको ये बताएंगे कि वो भारत जो मुसलमानों की आवाज़ बनना चाहता है OIC के प्लेटफॉर्म पर, वहाँ पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ मज़ीद क्या काम हो रहे हैं और अमिताभ बच्चन को इस वक्त BJP ने और RSS ने और पूरे भारत ने क्यों निशाना बनाया हुआ है। तो डिटेल्स में जाएंगे। उससे पहले आपने अभी तक हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। तो नवाज शरीफ अपने बयानिया पर डटे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के तमाम रहनुमाओं को ये हुक्म जारी कर रहे हैं और मरियम नवाज़ भी कि अगर आपने अयाज सादिक के साथ नहीं खड़ा होना तो आप वोट को इज्जत दो वाले बयानिए से पीछे हो जाएं, यानी मुस्लिम लीग नून को छोड़ दें। जो नवाज शरीफ का नज़रिया है उस पर आपने डटे रहना है। तो इन हालात की वजह से मुस्लिम लीग नून में बड़ी तोड़ फोड़ हो रही है। बलूचिस्तान के बाद अब नून लीग जो है वो अटक से भी फारिग हो रही है। काफ़ी सारे मुहिब वतन लोग हैं मुस्लिम लीग नून में जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के बयानिए के ख़िलाफ़ खड़े हैं। और मरियम नवाज़ की जहाँ तक बात करें, जो अपने बयाने पर बड़े अकड़ कर खड़ी हुई थी, इमरान खान ने जो गिलगित बल्तिस्तान में तकरीर की है और उसके बाद जनरल बाबर इफ्तिखार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अब इनकी अपनी टांगें कांप रही हैं। मरियम नवाज़ का कहना है कि आप बीच में क्यों आ रहे हैं। अब वो फ़ौज को कह रही है कि आप बीच में क्यों आ रहे हैं, हम तो हुकूमत की बात कर रहे थे कि हुकूमत की टांगें कांप रही थी, हुकूमत के पसीने छूटे हुए थे। यानी सारी दुनिया पागल है, दुनिया ने जो समझा वो गलत है, इनका मतलब कुछ और था। इन्होंने बयान ही इस किस्म का दिया। और अगर आप ऐसा बयान देते हैं, चौक में खड़े होकर आप जलसों में फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगवा रहे हैं, तो फिर बहादुर बनिए। पहले आप कह रहे हैं कि इमरान खान को तो हम कुछ नहीं कह रहे, उनके लाने वालों को कह रहे हैं। और अब फ़ौज जब आपसे पूछ रही है तो आप फ़ौज को कह रहे हैं कि हमने आपको तो कुछ नहीं कहा, हम तो इमरान खान को कह रहे थे। तो आप ये डबल गेम खेलना बंद कर दें और जो काम आप कर रहे हैं वो सारी दुनिया को बड़े अच्छी तरह से पता है। और आप जो समझते थे कि दुनिया के प्रेशर की वजह से पाकिस्तान आपको कुछ नहीं कह सकेगा, तो जर्मन टीवी पर जो जर्मन मीडिया आउटलेट है Der Spiegel, उस पर इमरान खान ने जो इंटरव्यू दिया, बड़ी खूबसूरती से उन्होंने अपना मौक़िफ़ बता दिया है कि क्यों आपको पकड़ के जेलों में डालना बिल्कुल जायज़ है। अयाज सादिक इस वक्त इंडिया में हीरो बना हुआ है और पाकिस्तान में उसके जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं और उसका नाम अयाज सादिक की बजाय मीर अयाज सादिक डाल दिया गया है। जैसे हमने बहुत पहले नवाज शरीफ की पहली तकरीर पे हमने कहा था कि ये मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अयाज सादिक को मीर अयाज सादिक कहा जा रहा है और भारत को वहाँ पर फ़िक्र लगी हुई है कि कहीं इसको गिरफ़्तार ना कर लिया जाए। भारत को ये परेशानी लगी हुई है कि कहीं अयाज सादिक को या मरियम नवाज़ को गिरफ़्तार ना कर लिया जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम पाकिस्तान में एक फ़ोर्स तैयार करें, उस पर इन्वेस्टमेंट करें, उसको बेहतरीन तरबियत दें और उसको भारत एक मिशन पर भेज दें और फिर हमें फिर ये फ़िक्र लाहक हो कि कहीं भारत उनको गिरफ़्तार न कर ले। तो अयाज सादिक के बयान के बाद ये जो बड़े हीरो बन रहे थे, फवाद चौधरी का बयान जब इन्होंने गौर से सुना तो पूरी की पूरी गेम ही पलट गई। उस वक्त तो पलट गई थी, लेकिन अब वो फिर पाकिस्तान के हक़ में नहीं जा रही। उस बारे में भी बात करते हैं। लेकिन फवाद चौधरी की जहाँ तक बात करें कि ये जो स्लिप ऑफ टंग कह रहे हैं, आप एक ऐसे ओहदे पे बैठे हुए हैं, रोज़ आपसे कोई ना कोई गलती हो जाती है। या तो फवाद चौधरी ने ये भारत को जानबूझकर जलाने के लिए ये बयान दिया है, और अगर स्लिप ऑफ टंग है तो फिर आपकी मिसाल वही है जो
کہتے ہیں کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن ہی اچھا ہے، کیونکہ پورا بھارت کی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ سب مودی پر انگلیاں اٹھا رہی تھی کہ پلوامہ حملہ سارا ڈرامہ تھا، آپ نے الیکشن جیتنے کے لیے سارا ڈرامہ کھیلا تھا۔ اب مودی کہہ رہا ہے کہ دیکھو پاکستان کا وزیر خود کہہ رہا ہے کہ ہمیں پلوامہ میں کامیابی ہوئی تھی۔ اب اسی طرح جو 27 فروری والا واقعہ ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ 27 فروری کو کیا ہوا تھا، اور اس بدلے کی آگ میں انڈیا آج تک جل رہا ہے۔ وہ اپنا اس دن کا بدلہ آج تک نہیں لے سکے۔ اب جو نون لیگ کا بیانیہ ہے اس کے مطابق تو 26 فروری کو جب انڈیا رات کے اندھیرے میں آ کے ہمارے درختوں کو شہید کر کے چلا گیا تو ہماری جب ٹانگیں تھر تھر کانپ رہی تھی تو ہم پھر اگلے دن بدلہ لینے کیوں گئے؟ وہ تو رات کے اندھیرے میں آیا تھا، ہم نے دن کو بولا کہ ہم سرپرائز دینے والے ہیں، اور بولنے کے بعد بھی وہ ان کو سرپرائز ہی لگا۔ یہ کمال تھی پاکستان فوج کی، پاکستان کے شاہینوں کی۔ دن کی روشنی میں گئے، ان کے 6 علاقوں پر حملہ کر کے آئے، ان کے آرمی چیف کو لاک کر کے آئے، ان کو ٹارگٹ بنا کے آئے، پھر ان کے 2 پائلٹس کو اپنے پیچھے لگا کے ایک کو وہاں پر گرایا، ایک کو یہاں پر گرایا۔ ایک ہیلی کاپٹر، ان کا پورا کمیونیکیشن سسٹم جام کر دیا اور وہ ہیلی کاپٹر خود ہی پھر گر گیا۔ تو اتنی شاندار فتح ہوئی، ان کے پائلٹ کو ان کے ملک سے اٹھا کر لا کر یہاں پر گرفتار کیا اور پھر ان کو واپس کیا ان کو گندا کرنے کے لیے، اور پوری دنیا ہماری منت سماجت کر رہی تھی کہ اس کو واپس کر دو۔ تو اتنی شاندار فتح جو ہوئی تھی پاکستان نے، تو انڈیا کا منہ کالا کر دیا تھا پوری دنیا کے سامنے، اور پوری دنیا ہنسنے لگی تھی بھارت پر۔ سب سے پہلے تو امریکہ نے مذاق اڑایا کہ یہ طاقت ہے آپ کی۔ تو اب انڈیا اس آگ میں کب سے جل رہا ہے، وہ اس چیز کا بدلہ نہیں لے سک رہا۔ تو نواز شریف نے اپنے یار مودی کو خوش کرنے کے لیے اسے یہ تحفہ دیا ہے پلیٹ میں رکھ کے۔ انہوں نے ہمیشہ بھارت کا ساتھ دیا ہے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر اور پاکستان کو گندا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن الحمدللہ پوری دنیا جانتی ہے، ایک ایاز صادق کے کہنے سے سب کچھ بدل نہیں جائے گا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان نے کیا کیا تھا اس دن اور بھارت نے کیا کیا تھا اس دن۔ تو عمران خان کی اس دن کی تقریر کے بعد اور جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو فوج کو کچھ کہا ہی نہیں ہے، ہم تو حکومت کو کہہ رہے تھے، پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم حکومت کو تو کچھ کہہ ہی نہیں رہے، عمران خان کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، ہم تو ان کے لانے والوں کو کہہ رہے ہیں۔ تو آپ ایک بات پر سب سے پہلے قائم ہو جائیں، 2 سال لگے پاکستان کو۔ 2 سال پہلے پاکستان جب ان کی حکومتیں ہوا کرتی تھی تو پاکستان کو دنیا دہشت گرد ملک کہتی تھی، اور انڈیا جو ہے دنیا کا فیورٹ ترین ملک ہوا کرتا تھا۔ اس 2 سال میں کیا بدلاؤ آیا؟ ایک مہم عمران خان نے شروع کر دی، اور آج پوری دنیا مودی کو، بھارت کو انتہا پسند کہتی ہے، دہشت گرد کہتی ہے، اور یہی ابھی نندن والا معاملہ جو آپ کہہ رہے ہیں، اس پر عمران خان کو نوبل پرائز دیا جا رہا تھا۔ تو آج پوری دنیا پاکستان کو امن پسند ملک کہتی ہے اور بھارت کو دہشت گرد ملک کہتی ہے۔ اس چیز میں صرف 2 سال لگے ہیں، لیکن بڑی محنت لگی ہے۔ تو ایک بار پھر یہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں اور بھارت کے بول بولنے لگے ہیں۔ اب بھارت کو دیکھ لیں، ایک طرف وہ فرانس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے ملک میں وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگلی خبر دینے سے پہلے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے اپنے ملک میں، یہ تو آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ پھر وہ OIC کا ممبر بن کے مسلمانوں کے حق کی آواز بننا چاہتا ہے، اور وہ سعودی عرب وہ کیا سب کچھ نہیں دیکھ رہا کہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور سعودی عرب اس کو OIC کا ممبر بنانا چاہتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی، دوسری طرف وہ فرانس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، مسلمان غلط کر رہے ہیں، آزادی اظہار رائے کا حق ہونا چاہیے۔ اور جب خود بھارت میں مسلمان سڑکوں پر نکل آتے ہیں، فرانس کے خلاف احتجاج کرنے لگتے ہیں، تو بھارت مسلمانوں پر کیسے اٹیک کرتا ہے، ان کے مذہبی رہنماؤں کو ٹی وی پر بٹھا کر کیسے اسلام پر یہ لوگ حملہ کرتے ہیں کہ یہ آزادی اظہار رائے کا حق دنیا کے ہر انسان کو ہونا چاہیے۔ اور فرانس کو مسلمانوں پر اتنا غصہ نہیں تھا جتنا انڈیا کو مسلمانوں پر غصہ تھا، کیونکہ انڈیا اپنے آپ کو مغربی ممالک کے برابر سمجھتا ہے، اور جب مسلمانوں کے خلاف بات آئے تو ان سے بڑھ چڑھ کر بولتا ہے۔ تو اسی انڈیا میں جب امیتابھ بچن، اب ہم آپ کو اگلی خبر بتا رہے ہیں کہ امیتابھ بچن کا جو ایک شو ہے کون بنے گا کروڑ پتی، اس میں امیتابھ بچن ایک سوال کرتے ہیں
کہ 1927 میں جب ایک شخص نے بھگوت گیتا اور دیگر کتابیں جب جلائی تھیں، تو اس سوال پر انڈیا میں اتنا ہنگامہ مچتا ہے کہ اس وقت امیتابھ بچن BJP اور RSS کے نشانے پر ہیں۔ پورا بھارت ان کا بائیکاٹ کر رہا ہے، ان کے شو کا بائیکاٹ کر رہا ہے، کون بنے گا کروڑ پتی۔ یعنی 1927 میں آپ کی ایک مذہبی کتاب کسی نوجوان نے جلائی تھی اور امیتابھ بچن صرف ایک سوال کر رہا ہے اس بارے میں، تو اس پر آپ کو اتنا شدید غصہ آ گیا۔ لیکن جب مسلمانوں کے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی جائے تو آپ لوگ چاہتے ہو کہ مسلمان برا بھی نہ منائیں، مسلمان احتجاج بھی نہ کریں۔ تو ایسا ملک ممبر بننا چاہتا ہے OIC کا، جس ملک میں اگر عامر خان ترکی کے وزیر اعظم کی اہلیہ سے ملاقات کرے تو وہ دیش دروہی ہے۔ اگر سلمان خان کہہ دے کہ ہر چیز کا الزام پاکستان پر کیوں لگا دیا جاتا ہے، پاکستان نے تو کبھی ہم پہ الزام نہیں لگایا، تو پھر اس کو جا کے مودی کو منانا پڑتا ہے، اس کے ساتھ پتنگ اڑانی پڑتی ہے، اس کے پاؤں چھونے پڑتے ہیں۔ اوم پوری جب مسلمانوں پاکستان کے حق میں بات کرتا ہے تو وہ ترکی میں جا کے طبی موت مر جاتا ہے۔ تو ایسے ملک میں جہاں میڈیا حکومت کے خلاف نہیں بول سکتا، وہ چاہتے ہیں کہ ہم مریم نواز کو، نواز شریف کو، ایاز صادق کو مکمل آزادی دیں کہ یہ ہماری فوج کے خلاف بولیں، یہ انڈیا کے حق میں باتیں کریں، ان کو پوری آزادی ہونی چاہیے۔ اور ایسا ملک OIC میں شرکت کرنا چاہتا ہے، اور سعودی عرب کو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ان کے ملک میں مسلمانوں کے خلاف کیا ہو رہا ہے۔ اور OIC جو ہے وہ مسلمانوں کی ایک تنظیم ہے، مسلمانوں کے حقوق کی ایک تنظیم ہے۔ تو جب مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن اس کے ممبر بن کے بیٹھے ہوں گے تو وہ OIC مسلمانوں کے لیے کیا آواز بنے گی؟ اور یہ پہلی بار نہیں ہے، 1967 میں بھی 1969 میں جنرل یحییٰ خان کا دور حکومت تھا، جب بھارت کو OIC کا ممبر بنایا گیا تھا، اور جنرل یحییٰ خان نے سخت دھمکی دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ صرف یہ نہیں کہ پاکستان اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا، پاکستان OIC کا ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کر دے گا۔ تو بھارت کا وفد جو پہنچا ہوا تھا وہاں پر، ان کو واپس جانا پڑا۔ تو اب ایک بار پھر سعودی عرب وہی حرکت کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت کے سعودی عرب میں اور اس وقت کے سعودی عرب میں بہت فرق ہے۔ وہ سعودی عرب مسلمانوں کے لیے کھڑا ہوتا تھا، اس لیے اس کو پاکستان کی بہت سخت ضرورت پڑتی تھی۔ یہ سعودی عرب امریکہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہے، یہ بھارت کے ہاتھ میں ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ کہیں سے بھی نہیں کھڑا ہوا۔ تو اس سعودی عرب کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان اس پر احتجاج کرتا ہے یا بائیکاٹ کرتا ہے۔ اس سعودی عرب کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ OIC اب امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے ہاتھ میں جا چکی ہے۔ جب سعودی عرب جا چکا ہے تو OIC بھی جا چکی ہے۔ اسے آپ مسلمانوں کی تنظیم سمجھیں ہی نہ تو بہتر ہوگا۔ تو اب اس صورتحال میں پاکستان کیا کرے گا؟ کیا پاکستان OIC کا بائیکاٹ کر دے گا، اپنی ممبرشپ سے ریزائن کر دے گا؟ نہیں۔ اگر ایسا کیا پاکستان نے تو یہ بہت بڑی سفارتی شکست ہوگی۔ اور اگر پاکستان نے احتجاج کیا تو کیا سعودی عرب اس کا احتجاج سنے گا؟ تو وہ بھی بہت مشکل ہے۔ لیکن اس سے ایک فائدہ ہوگا کہ ساری مسلم دنیا دیکھے گی، اور پاکستان کا جو مسلم ممالک کا ایک بلاک بنانے کا جو خواب ہے، جس پر وہ کوشش کر رہا ہے، اس پر مزید تیزی سے کام ہوگا، اور پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا ویلڈ پوائنٹ بھی آ جائے گا کہ اب OIC کس کام کی رہی، اب مسلمانوں کے لیے ایک بلاک بننا چاہیے۔ تو پاکستان اس کا بائیکاٹ تو نہیں کرے گا، لیکن پاکستان اس کو OIC کو اب ناکارہ بنا دے گا، یہ اب کسی کام کی نہیں رہے گی۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔